السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اسلامی بھائی کے سوال پر بات کریں گے، اور یہ جو آج کا جو سوال ہے سوال نہیں ہے بلکہ ہماری ایک قوم میں جو ہے یہ پوری ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور اس پر بات انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کریں گے۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی جو ہے کوئی کاروبار کرتا ہے اور پھر اس میں کچھ ملاوٹ بھی کرتا ہے، پھر ملاوٹ کرنے کے بعد ناپ تول میں بھی وہ کمی کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے برے سامان کو اچھا کہتا ہے، یعنی جھوٹ بھی بولتا ہے، اور پھر اس پر قسمیں بھی کھاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے ساری کی ساری جو آپ نے باتیں پوچھی ہے وہ ساری کی ساری کتنی غلط ہو سکتی ہے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ کاروبار آپ کر رہے ہیں، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن پھر اس میں جو ہے جھوٹ بولنا یا قسمیں کھانا یا پھر ملاوٹ کرنا یا پھر ملاوٹ کرنے کے بعد میں یا ملاوٹ کرنے کی بھی نہیں اصلی سامان ہے پھر بھی آپ جو ہے ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہے جو کہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہے۔ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، آپ قرآن مجید کو دیکھ لیں، حدیث پاک انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھ دیتا ہوں جو کہ صحیح بخاری پاک کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ انسان کو یہ تمیز بھی نہیں ہوگی کہ جو مال وہ حاصل کر رہا ہے یا جو وہ پیسہ جو کما رہا ہے وہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ہوگا، کوئی ساروکار نہیں ہے۔ بس وہ چاہے گا کہ بس میرے پاس پیسے آ جائے، وہ چاہے کسی بھی طریقے سے آئے، چاہے وہ حرام کے ہو چاہے وہ حلال کے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ لوگ جو ہے تمیز چھوڑ دیں گے کہ وہ فرق بھی نہیں کر پائیں گے کہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ فرق بھی نہیں کریں گے۔ بس ساری کی ساری چیزیں حرام بھی ہوگی تب بھی وہ ایکسیپٹ کر لیں گے، حلال ہوگی تب بھی وہ ایکسیپٹ کر لیں گے، حلال تو ایکسیپٹ ویسے ہی کرنی ہے، حرام کو وہ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ آج یہ ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو اب آپ کے سوال پر آتے ہیں کہ جو ہے اگر کوئی بندہ اپنے کاروبار میں جو ہے ملاوٹ کرتا ہے اور ملاوٹ کرنے کے بعد پھر ناپ تول میں بھی کمی کرتا ہے، اس کے بعد میں جھوٹ بولتا ہے اور پھر اس پر جھوٹی قسمیں بھی اگر کھاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کیا آیا ہے آپ دیکھ لیں۔ اب جب ناپ تول کا آپ ذکر کرتے ہیں تو قرآن مجید کے سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ناپ اور تول پوری کیا کرو، ناپ اور تول پوری کیا کرو انصاف کے ساتھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انعام میں فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہمارے لیے ہے کہ جب تم ناپ اور تول کرو، ناپ الگ چیز ہے، تول الگ چیز ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ناپ جو کہ جیسے تیل وغیرہ جو ہوتے ہیں، پیٹرول ہو گیا یا پھر جو ہے ڈیزل ہو گیا، جو یا کھانے والا جو تیل ہے وہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے ناپ میں آتی ہیں، جیسے لیٹر ہو گیا، آدھا لیٹر ہو گیا، 2 لیٹر ہو گیا۔ اور تول جو کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے چینی لینی ہے یا جو ہے چائے کی پتی لینی ہے یا پھر جو ہے آپ کو کچھ سبزی لینی ہے تو پھر یہ تول میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں فرما دیا کہ ناپ اور تول پوری کیا کرو انصاف کے ساتھ۔ آج کل بہت سارے لوگ مائنڈیڈ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے ایک جو لائٹ سے چلنے والی جو مشین ہے جس سے وزن ہوتا ہے اس میں وہ سیٹنگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کوئی گراہک آتا 1 کلو اس کو چینی چاہیے تو وہ 100 گرام پہلے ہی اس میں کم کر کے رکھتا ہے، یعنی اسے صرف 900 گرام ہی ملتی ہے اور روپے وہ جو ہے 1 کلو کے دے رہا ہے۔ یہ بے ایمانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ ناپ تول میں خرابی کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو مثال دی نا کہ آپ جو ہے روپے جو ہے 1 کلو کے دے رہے ہیں اور آپ کو دکاندار جو ہے 900 گرام یا 800 گرام ہی دے رہا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
تو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور تم تولنے میں ظلم نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو. یہ سورہ رحمان میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. تو قرآن مجید نے تو صاف طور پہ ہمیں بتا دیا کہ اگر ہم یہ جو تول یا پھر ناپ ہے نا، اس میں ہمیں کمی نہیں کرنی ہے، کچھ گڑبڑی نہیں کرنی ہے. اب حدیث دیکھتے ہیں جو کہ اگر ان میں گڑبڑی کر لیتا ہے تو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. آپ جا کر کے ابن ماجہ میں جا کر پڑھیں گے، حدیث پاک موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے تو وہ دو چیزوں کی شکار ہو جاتی ہے. ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے. یعنی جو قوم دو چیزیں اگر کرنا شروع کر دیتی ہے ناپ اور تول میں، یعنی کمی کرنا جب شروع کرتی ہے تو دو چیزوں کی شکار ہو جاتی ہے. پہلی وہ جو ہے قحط کا شکار ہوتی ہے، آکال پڑتا ہے اس پر. آج ہم اگر دیکھیں تو کئی مرتبہ بارش تو ہوتی ہے لیکن اس وقت ہوتی ہے جب جو ہے مطلب بوائی کا وقت نکل جاتا ہے، یا پھر فصل اچھی ہوتی ہے، بارش ٹائم پر ہوتی ہے، فصل اچھی ہوتی ہے اور اس وقت بارش ہو جاتی ہے کہ فصل جس وقت پک کر کے تیار ہوئی ہوتی ہے اور ایک ہی جو ہے مطلب دن میں یا ایک ہی رات میں ساری فصل برباد ہو جاتی ہے. اس کو قحط نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. میں نے کل پرسوں ایک ویڈیو بنایا تھا کہ جس سے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا کسی کی روح کسی کو پریشان کر سکتی ہے، ہمارے گھروں میں پریشانیاں کیوں آتی ہے. تو میں آپ کو کہتا ہوں جو ہم کرتے ہیں نا، میں نے قرآن مجید کا حوالہ دے کر آپ کے سامنے بات کی تھی، جو ہم کرتے ہیں نا وہ پلٹ کر پریشانیاں ہم پر آتی ہے. آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جو قوم جو ہے ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط کا شکار ہو جاتی ہے. اور دوسرا جو جس چیز کی وہ شکار ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے حکمران ہوتے ہیں، جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ ان پر زیادتی کرتی ہے. پھر وہ زیادتی کے شکار ہوتے ہیں، کچھ کر بھی نہیں پاتے. وہ آج حالات آپ خود دیکھ سکتے ہیں، پھر بندہ کچھ کر بھی نہیں پاتا کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب تم ناپ تول میں اگر کمی کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایک تو قحط کے شکار ہو جاؤ گے، دوسرے جو ظالم حکمران ہوں گے، جو ظالم جو ہے گورنمنٹ ہوگی وہ تم پر جو ہے ظلم کرے گی لیکن تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، جا کر آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو ناپ تول اگر میں کوئی گڑبڑی کرتا ہے تو یہ جو سبق ہمیں سب کو لینا چاہیے. ہمیں سے اگر کوئی بھی ایسا اگر کام کرتا ہے، تفسیر روح البیان میں نے پڑھا تھا، تفسیر روح البیان میں موجود ہے کہ جو بندہ دنیا میں ناپ تول میں کمی کرے گا یا ناپ اور تول کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کو جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیا جائے گا. میں تفسیر روح البیان کی بات کر رہا ہوں، یہ معتبر قرآن کی تفسیر ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں موجود ہے یہ کہ جب جو ناپ تول کے ساتھ گڑبڑی کرے گا یا دنیا میں ناپ تول میں کمی کرے گا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرے گا، لوگوں میں ظلم کرے گا، جیسا کہ اوپر قرآن مجید نے فرمایا، تو قیامت کے دن اس کو جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیا جائے گا اور اس کو دو پہاڑوں کے بیچ میں بیٹھا دیا جائے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا اس کو کہ ان دونوں پہاڑوں کو ناپ اور تول. جو بندہ ان پہاڑوں کو ناپنے اور تولنے کی کوشش کرے گا تو دونوں پہاڑ جو ہے وہ آگ کے ہوں گے، تو جیسے ان کو چھوئے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، پھر سے وہ بنے گا، پھر سے ان کو تولنے کی کوشش کرے گا، پھر سے وہ جل کر راکھ ہو جائے گا. اس طریقے سے اس کو سزا ملتی رہے گی. تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ دنیا میں ناپ تول میں گڑبڑی کرتے ہیں. آپ اندازہ خود لگا لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کر دی، قرآن مجید کی دو آیتیں آپ کے سامنے رکھ دی، اس کے بعد میں نے قرآن مجید کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ دی. اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو شرم نہیں آتی ہو تو پھر بات الگ ہے، پھر اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ بات الگ ہے. اب آتے ہیں جو کہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، یعنی اپنے مال اس کا چاہے کیسا بھی ہو لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بولتا ہو یا قسمیں کھا کر کے بیچتا ہو، یا پھر جو ہے مطلب جو ہے اچھا مال ہو یا پھر خراب مال ہو. اچھا ہو تو پھر اس کی تعریف بھی کی جا سکتی، لیکن اگر خراب مال ہو تو بھی جو ہے مطلب اس کو اچھا کہہ کر اس پہ قسم کھاتا ہو. اس کے بارے میں کیا ہے آپ جا کر کے میں آپ کے سامنے جو حدیث رکھ رہا ہوں جا کر آپ پڑھیں. سنن نسائی میں حدیث پاک موجود ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے 3 قسم کے، جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سنن نسائی میں حدیث پاک موجود ہے۔ 3 قسم کے لوگ بتائے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگ بتائے، اور کیا فرمایا؟ وہ 3 لوگ ہوں گے جن کی طرف نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان کو جو ہے ان کے گناہ معاف کرے گا، یعنی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ ہی جو ہے اور الٹا ان کے لیے جو ہے کیا ہے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ 3 چیزوں کس کے لیے؟ پہلا وہ شخص جو کہ لوگوں کو کچھ دینے کے بعد احسان جتاتا ہو، چاہے وہ صدقہ دیتا ہو، خیرات کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، دینے کے بعد لوگوں پر احسان جتاتا ہو کہ میں نے دیا ہے، تو اگر میں نہیں دیتا تو کیا کر لیتا۔ اگر کوئی کسی کو دے کر کے اگر احسان جتاتا ہے تو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ نہ تو کل قیامت کے دن اللہ اس بندے پر نظر رحمت فرمائے گا، نہ اس کے گناہ معاف کرے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس پر الٹا دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب، دردناک آگے لگایا گیا، صرف عذاب نہیں ہے، دردناک بھی لگایا، حدیث پاک میں سنن نسائی میں حدیث پاک موجود ہے۔ اب پہلا بندہ تو وہ ہو گیا جو کہ کون؟ جو کہ لوگوں کو کچھ دیتا ہو اور اس کے بعد میں احسان جتاتا ہو۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو کہ گھمنڈ کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو زمین پر گھسیٹتا ہو، یا پھر حدیث پاک کے الفاظ یوں ہیں کہ اپنی تہبند کو ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہو، گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اپنی تہبند کو، یا یوں کہہ لیں کہ اپنی سلوار کو یا اپنی پیٹ کو جو ہے گھمنڈ کی وجہ سے ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نہ اس کے گناہ معاف کرے گا، اور بلکہ اس پر دردناک عذاب ہوگا۔ اب تیسرا جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تیسرا شخص کون ہوگا؟ تیسرا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسرا آدمی وہ ہوگا، یہ سنن نسائی میں حدیث پاک موجود ہے، جو جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچتا ہوگا، اس کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نہ اس کے گناہ معاف کرے گا، یعنی نہ اس کو گناہ سے پاک کرے گا، بلکہ قیامت کے دن اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا، جو جھوٹ بول کر اپنے سامان کو بیچتا ہو۔ اب غور کر لیں، جو یہ کام کرتا ہو تو پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمارے گھر کی کوئی بات نہیں ہے، اور انہوں نے جو فرمایا ہے وہ سارا کا سارا سچ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی سنن نسائی میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قسم کھاتا ہے، قسم کھا کر سامان بیچتا ہے، تو جو ہے سامان تو اس کا قسم کھانے سے بک جاتا ہے، لیکن اس میں جو برکتیں رب تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سنن نسائی میں یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، یعنی کہ بندہ جب قسم کھاتا ہے اپنے سامان کی تعریف کر کے، تو شاید اس قسم کی وجہ سے لوگ جو ہے آ کر کے سامان تو اس کا لے لیتے ہیں، اور سامان کی قیمت بھی اس کو مل جاتی ہوگی، لیکن اس جو ہے سامان کے بدلے میں جو پیسے اس سے ملتے ہیں، جو مال اسے ملتا ہے، اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکت رکھی ہوتی ہے وہ پھر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ قسم کھانے کی وجہ سے۔ یہ سنن نسائی میں حدیث پاک موجود ہے۔ تو ہمیں ناپ تول جنہوں نے خرابہ کیا، میں نے اس پر بھی بات کر دی، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے، اگر ہم خود ایسا کام کر رہے ہیں تو توبہ کریں۔ دوسری، اگر ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں یا قسمیں بھی کھا رہے ہیں تو اسے بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور پھر روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آپ کی اگر تقدیر میں اس نے لکھ دی ہے تو اگر آپ چاہے قسمیں کھائیں یا نہ کھائیں اتنی روزی آپ کو ملنی ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے آپ کو ایک واقعہ ضرور بتاؤں گا۔ اچھا، اب جو ملاوٹ والی بات آ گئی، میں نے 2 باتیں کر دی ہے، ناپ اور تول والی، جھوٹی قسم، اب ملاوٹ والی بات۔ صحیح مسلم پاک کی وہ حدیث پاک آپ سب کو یاد ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بازار سے گزرے تو ایک گندم کی دکان دیکھی، گیہوں جس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں پر، گیہوں کی دکان دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر اپنا دست مبارک داخل کیا، یعنی گیہوں کے اندر دست مبارک، یعنی اپنا ہاتھ جو ہے اس میں ڈالا تو اندر نمی تھی، یعنی گیہوں کے اندر جو ہے نمی تھی، آل تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دھوکہ ہے۔ آل جب ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، گیہوں جو سوکھا ہوتا ہے اس کا وزن کچھ اور ہوتا ہوگا، اور جو
جس میں نمی ہوتی ہے اس کا جو وزن کچھ اور ہوتا ہے. تو کئی مرتبہ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں. تو کاروبار میں دھوکہ کرنا بھی منع ہے، یہ بات یاد رکھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دکاندار سے فرمایا تھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ نیچے جو ہے نمی آگے نیچے رہ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو باہر کر کے لوگوں کو بتاؤ تاکہ تم کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کر سکو. پھر لوگوں کو اگر پسند آئے تو وہ لے لیں گے، ورنہ نہیں آئے تو نہیں لیں گے. بھئی اگر آپ کی دکان پر اگر کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، آپ نے سامنے رکھ دی، کوئی پھل ہے جس پہ چھوٹا سا کیڑا لگا ہوا ہے، آپ نے کہہ دیا کہ اس میں کیڑا لگا ہوا ہے، اگر کسی کو پسند آئے تو لے گا، نہیں لے تو لے گا. تو اگر اپنے جھوٹی قسم کھا کر اس کو دے دی تو شاید اس کے چند پیسے تو آپ بانٹ لیں گے، لیکن جو برکت ہے، جو آپ کے اندر جو روحانیت ہے وہ ختم کر دی جائے گی چند پیسوں کے لیے. تو دھوکہ کرنا بھی، ملاوٹ کرنا بھی، یہ بھی منع کیا گیا ہے شریعت اسلام میں. یہ بات یاد رکھیں. اگر ہم میں سے کسی سے ہو گیا تو توبہ کریں. اب آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا وہ حدیث پاک جو کہ صحیح مسلم ہے کہ ایک زمانہ ایسا لوگوں پر آئے گا کہ لوگ جو ہے مطلب تمیز نہیں کر پائیں گے، نہ لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا کہ میں حلال کما رہا ہوں یا حلال جو ہے مطلب حرام کما رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑے گا لوگوں پر. اب بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ پھر ہمیں کس طریقے سے جو ہے مطلب کاروبار کرنا چاہیے، کیا کریں گے تب جا کر ہمارا کاروبار جو ہے صحیح ہوگا. تو ہمارے سامنے جو ہے مطلب پوری شریعت رکھی ہوئی ہے. اگر ہم ایک نظر اس کو دیکھ لیں گے یا کسی سے اگر رہنمائی لے لیں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جو کام کرو گے اس کام کو کرو گے تو وہ کام بھی آپ کا سکسیسفل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کے لیے برکتیں بھی رکھے گا. میں نے اس سے پہلے بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات کی بھی ہے. اب ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، آپ دیکھ لیجئے اس حدیث کو اور غور کیجئے گا کہ یہ ہے صحیح دین جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں. یہ حدیث پاک جو ہے موطا امام مالک میں موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، دوسرا دنیا کا کوئی بندہ چاہے یا نہ چاہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. کس کو؟ جو بیچتے وقت نرمی سے پیش آتا ہے. یعنی جب کوئی سامان بیچتا ہے تو جو اس کا گراہک ہوتا ہے اس گراہک سے نرمی سے پیش آتا ہے. حالانکہ یہ تو سب جگہ ہوتا ہے، جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو تو غرض ہوتی ہے بیچنے کی نا. پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ موطا امام مالک میں حدیث پاک موجود ہے. آقا کریم نے فرمایا اللہ اسے بھی چاہتا ہے. کسے؟ جو خریدتے وقت نرمی سے پیش آتا ہے. اب جو بیچنے والا وہ تو نرمی سے پیش آئے گا ہی، خریدنے والا بھی نرمی سے پیش آئے، اللہ اسے بھی جو ہے چاہتا ہے، اللہ اسے بھی محبت کرتا ہے. اور پھر آگے فرمایا اللہ اسے بھی چاہتا ہے جو قرض دیتا ہے نرمی سے. کسی کو اگر نرمی سے قرض دیتا ہے تو اللہ اسے بھی چاہتا ہے. اور پھر آگے فرمایا اللہ اس سے بھی چاہتا ہے، اللہ اسے بھی محبت کرتا ہے جو کہ قرض دیتے وقت نرمی سے پیش آتا ہے. یعنی قرض لیتے وقت جب نرمی سے پیش آیا تو قرض دیتے وقت بھی وہ نرمی سے پیش آیا. یہ ہوتی ہے جو ہے مطلب ہمارا کاروبار. ہمیں اس طریقے سے اگر ہم نرمی سے اگر پیش آئیں گے لوگوں کے سامنے تو نہ تو ہمیں قسم کھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں جو ہے مطلب یہ ناپ تول میں یا خرابی کرنے کی ضرورت پڑے گی. اب بہت سارے لوگ شکایت یہ کرتے ہیں کہ بھئی کاروبار ٹھپ چل رہا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جو ہے مطلب ہم بہت سارے روپے کماتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. اس کا تو میں نے پہلے بتا دیا کہ ہماری برکت جاتی کہاں پر. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے نا، چاہے ہم کسی بھی حال میں رہے نماز ہم پر فرض ہے. یہ بات یاد رکھیں. سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں. نماز انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے تو اپنے آپ ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی. یہ بات یاد رکھیں. اب ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہو کہ میری روزی میں اضافہ ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ میری روزی میں برکت ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ میری جو ہے مطلب روزی میں جو میں کماتا ہوں وہ اس میں بڑھوتری ہو، یا میری جو عمر ہے وہ لمبی ہو جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے، لوگوں سے محبت کرے، رشتہ داروں سے محبت کرے، سب سے محبت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں بھی برکت کرے گا اور اس کی عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کرے گا.
اب یہ جو ہم جھوٹی قسمیں کھا کر جو سامان ہم بیچتے ہیں نا، یا پھر جو ناپتول میں خرابہ کر کے بیچتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی آپ کے قسمت میں لکھ دی ہے، جہاں سے آپ کو آنی ہے آ کر رہے گی، بس ہمیں چاہیے کہ ہم نیک راہ پر رہیں۔ میں نے تھوڑے دن پہلے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا تھا، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر پر تھا تو نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ بندے کو روزی تو ملتی ہے، لیکن وہ روزی بندہ کس طرح سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب بندے پر اختیار ہے کہ وہ آرام سے حاصل کرے پھر حلال حاصل کرے، یہ دونوں بندے پر اختیار ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو وہ ایک بزرگ تھے، ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو اگر نام مجھے یاد آئے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نیچے بھی اسکرین پر لگا دوں گا، اس وقت مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جو ہے مطلب گھوڑے پر سوار ہو کر کے سفر پہ تھا، تو میں نے ایک مسجد دیکھی، تو اس وقت نماز کا بھی ٹائم ہوا تھا، تو میں نے سوچا نماز پڑھ لوں۔ لیکن اس وقت کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ لوگ کفن بھی چوری کر لیا کرتے تھے، تو جو گھوڑے کی زین ہوا کرتی تھی، جو جہاں پر لوگ جو ہے مطلب سوار بیٹھتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کتاب میں کہ ان کی زین جو ہے بڑی مہنگی تھی گھوڑے کی۔ انہوں نے سوچا کوئی چرا نہ لے جائے، اس لیے ایک بچے کو بلایا، کہا کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، تب تک میرے اس گھوڑے کا خیال رکھنا۔ بچہ وہاں کھڑا ہو گیا، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر جیسے ہی داخل ہوا میں، تو میں نے یہ نیت کر لی کہ میں نماز پڑھ کے جب واپس باہر آؤں گا تو 2 جو ہے مطلب اشرفیاں اس بچے کو دوں گا جو کہ میری گھوڑے کی نگرانی کرتا ہے، جو میرے گھوڑے کی نگرانی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بزرگ فرماتے میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں باہر نکلا تو دیکھا کہ میرا گھوڑا تو وہاں کھڑا تھا، لیکن نہ وہ بچہ وہاں تھا، نہ گھوڑے کی زین وہاں پر تھی، نہ وہ بچہ وہاں پر تھا، نہ گھوڑے کی زین تھی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ گھوڑے کی زین لے کر چلا گیا، یعنی جس کو رکھوالی کے لیے رکھا تھا وہی چور تھا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں پیدل چلا یہاں تک کہ مسجد سے آگے گیا تو بازار تھا، میں نے بازار کی ایک دکان پر دیکھا کہ میرے گھوڑے کی وہی زین ایک دکان کے باہر لٹکی ہوئی تھی، یا دکان کے باہر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس دکاندار سے پوچھا بھائی کتنے کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ 3.5 اشرفیاں لگے گی یا پھر 4 اشرفیاں لگے گی۔ تو کہا کہ نہیں یہ 2 اشرفی میں نے پہلے خرید رکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچے سے 2 اشرفی میں خریدی ہے، حالانکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بزرگ نے انہوں نے نیت کر لی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں مسجد میں داخل ہوا تھا میں نے نیت کر لی تھی جو میرے گھوڑے کی رکھوالی کر رہا ہے نا، میں اس کو 2 اشرفیاں دے دوں گا۔ لیکن اب اس نے کمایا کیسے وہ 2 اشرفیاں؟ چوری کر کے، کسی کا حق مار کر کے انہوں نے جین چرائی اس بچے نے اور بازار میں لے جا کر بیچ دی۔ وہ بھی بکی کتنے میں؟ 2 اشرفیوں میں، اور انہوں نے بزرگ نے نیت بھی کی تھی 2 اشرفیوں کی۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہ ایک میں نے مثال دی ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ روزی جو ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے نا وہ تو آئے گی، لیکن بس ہمیں صحیح راستے پر چلنا ہے، نیک راستے پر چلنا ہے۔ تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے یا جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچتا ہے یا جو ہے مطلب ناپ تول میں کمی یا خرابہ کرتا ہے، تو میں نے سارے کے سارے جو ہے مطلب اس میں جو ہے مطلب آپ کے جوابات دے دیے ہیں۔ آپ ان کو بتائیں، انہیں کہیں کہ توبہ کریں اور 5 وقت کی نماز کے پابند بن جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم نماز کو گلے سے لگا لیں گے نا، تو ایک نماز ایسی چیز ہے کہ بندے کو گناہ سے بھی دور رکھتی ہے۔ اگر جب بندہ گناہ سے دور رہے گا تو نہ وہ جھوٹ بول پائے گا، نہ وہ جھوٹی قسمیں کھائے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ ویڈیو کو ثواب کے نیچے شیئر ضرور کر دیں۔